السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہاٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ زین رحمان۔ سیاست کے اوپر پروگرامز کرنا تمہاری ڈیلی کی روٹین ہے، پر صحت کے اوپر پروگرامز کرنا تھوڑا سا اس ٹائم ہم تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں صحت کے اوپر آنے میں۔ لیکن کووڈ کی اگر بات کی جائے، کووڈ دن بدن بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کووڈ کو روکا کیسے جائے گا؟ ویکسین تو آ گئی ہے، ویکسین لگانی کس نے ہے، کس صحت سے لے کے کس صحت تک ویکسین لگے گی اور کہاں کہاں سے لگے گی، رجسٹر کیسے کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسین کو لگانے کا، رجسٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم ایک پروگرام لے کر آئے آپ کے لیے، ایک ایسے ڈاکٹر صاحب کو لے کر آئے آپ کے لیے کہ نارملی تو بہت ساری باتیں، کیونکہ ہمارے یہ بڑا معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ریومر سے بڑا بلیو کرتے ہیں۔ ریومر اینڈ ریئلٹی لائف، ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو بہت ساری چیزیں نئی سامنے دیکھنے کو آتی ہیں۔ وہ دکھا ہم لوگ ہی سکتے ہیں آپ کو، کیونکہ ہم لوگ نہیں دکھائیں گے تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ ہم لوگ آپ کو دکھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جن کے پاس آج ہم موجود ہیں، یہ کووڈ کے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ کووڈ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور کووڈ کو ہی بچایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے ویکسین کے تھرو۔ ویکسین لگانی چاہیے، ویکسین ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر گلی میں ایک کووڈ کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے۔ اب سمجھ سے باہر ہے، جس بندے کو ان ڈاکٹر کا نہیں پتا کہ ڈاکٹر کا اسپیشلسٹ کون ہے، اب وہ عام ڈاکٹر کے پاس جب چلا جاتا ہے، وہ ایک نئی رام لیلا اس کو سنا دیتا ہے، ایک نئی کہانی سنا دیتا ہے اس کو، اور وہ اس کے اوپر پیشنٹ عمل کر لیتا ہے اور اس کا نقصان اس پیشنٹ کو ہی ہوتا ہے۔ ان دی اینڈ جب وہ پیشنٹ ان ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آلریڈی اپنا 15 سے 20 لاکھ روپیہ لگا چکا ہوتا ہے۔ ان کو بھی افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ یار اتنے پیسے لگا دیے، اگر آپ پہلے میرے پاس آتے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آپ کے پاس آتے کیسے؟ ایک ڈاکٹر جو کہ اسلام آباد کے اندر اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے غریب امیر کو برابر رکھ کے کام کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ خیر، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، ملواتے ہیں ان ڈاکٹر صاحب سے کہ جن کے پاس آج ہم خود گھر تشریف لائے، اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم کی بڑی شارٹیج تھی۔ ان نے کہا کہ ہم آئیں گے آپ کے اسٹوڈیو پر، ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے پیشنٹس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں، اور اس چیز کی ویلیو ایک جائز چیز ہے۔ ہم ان کے گھر میں موجود ہیں آج، ابھی آپ کو ملواتے ہیں، اور کووڈ کے حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے۔ کووڈ کے ڈیفرنٹ جو پریکاشنری میجرز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، کووڈ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ باقی جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں۔ بڑے بڑے نام اور بھی ڈاکٹرز کے سامنے آتے جا رہے ہیں، پر نام تک ہی رہ گئے ڈاکٹرز جو ہے اب۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اگینسٹ ہمیں کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، اگر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں باہر ایک بندے سے ملا، اس نے بولا جی فلانا ڈاکٹر بڑے پیسے چھاپتا ہے، فلانے ڈاکٹر کے پاس یہ ہے، فلانے ڈاکٹر کے پاس کوٹھی ہے۔ ہوگی، اگر وہ ڈاکٹر آپ کو چیک نہ کرے پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ ڈاکٹرز کا ایک جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کیا کریں۔ بڑا پڑھ لکھ کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں یہ ڈاکٹرز، اگر یہاں پہ نہ اللہ نہ کرے یہ کووڈ کے ڈاکٹر ہیں، انہی کو کووڈ ہو جائے اللہ نہ کرے، آپ لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ اس لیے ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب سے جن کا نام ہے ڈاکٹر شاذلی منظور۔ ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے اور آپ کو کووڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ دې ډېر عزت ورکړي. آمین. او زموږ ډېر خدمت وکړو، ډېر خدمت وکړو. میری عمر ماشاءاللہ 78 ایئرس ہے، اور میں نے پنڈی اور اسلام آباد کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا۔ ہر ہاسپٹل میں نے آپریشن وغیرہ بھی کرائے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی کرایا ہے، لیکن جو ٹریٹمنٹ، ٹائمنگز، سروس، گڈ میڈیکیشن میں نے اس ہاسپٹل میں دیکھا ہے، کسی ہاسپٹل میں نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب کی، آپ سب لوگوں کی بہت زبردست کیئر ہے، جو کہ مورلی سپورٹ جو ہے نا، جس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، میں جلدی جی ناظرین، ہم لوگ اس ٹائم موجود ہیں ڈاکٹر شاذلی کے ساتھ، جو کہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، کلثوم میں بیٹھتے ہیں، بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں۔ ہمارا پرسنلی 2-3 پیشنٹس کا ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس رہ چکا ہے، ماشاءاللہ بہت قابل اور کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں۔ اسلام آباد کے اندر میں اگر اپنا پرسنلی میں سارے کووڈ کے ڈاکٹر سے مل چکا ہوں، اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میرے خیال میں شاید ان سے اچھا ڈاکٹر اس ٹائم اسلام آباد میں کووڈ کے لحاظ سے کوئی بھی نہیں۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔
شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے, کووڈ کی ریشو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے سر, کیسے کنٹرول کریں گے اس کو؟ کیا کریں ایسی چیز, جادو کیا کریں ایسا کووڈ رک جائے سر؟ پہلے تو شکریہ تعریف کرنے کا زین. نہیں سر, یو ڈیزرو دس سر. پروگرام کرنے کا آپ نے. کووڈ کو فی الحال تو کنٹرول کرنا ابھی تو بہت مشکل ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ریمپ پیج پہ ہے وہ اپنا, اور کنٹرول جب کرنا چاہیے تھا تو ہم نے اس ٹائم نہیں کیا. نہیں ٹھیک ہے نا, 2-3 ہفتے اگر آپ پہلے چلے جائیں. یعنی کہ آپ کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ لی تھی. آپ اس کو کوئی بھی معنی دے سکتے ہیں, حکومت ہے, بالکل عوام ٹھیک ہے, ہر طرف سے میں کہوں گا کہ تھوڑی سی ہماری عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں حکومت, اور دیکھیں ڈاکٹرس کی کوئی بات نہیں مانتا. آپ کے میڈیا کے تھرو ہم پروگرامس کرتے رہیں, ریگولر کرتے رہیں, کوئی نہیں مانتے. ایس او پیز ڈی سی صاحب کو بھی ہو گیا, ڈی سی صاحب کو بھی ہو گیا. چاہے دیکھیں اس میں ان کا تو خیر ایک گھر کی وجہ سے ان کا, لیکن ہمارے پاس جو جتنے آپ جو یہ بات کریں نا کہ کیسے روکیں, تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تھرڈ ویو آئی کیسے ہے. تھرڈ ویو ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ بہت ساری ٹریولنگ کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ آئے گی, اور یو کے ویریئنٹ کا بھی ہمیں پتہ تھا. بہت سارے مریض ہمارے پاس کچھ ہفتے پہلے آنا شروع ہو گئے, یو کے سے آنا شروع ہو گئے, ساؤتھ افریقہ سے لوگ آئے. تو وہ ہمیں پتا تھا کہ یہ اسٹرین آئے گا. آ تو گئے وہ. اب سوال یہ تھا کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں تو یہ کیسے پھیلا ہے, یہ بہت سمپل ہے, یہ گیدرنگ سے پھیلا ہے. اسکول کھل گئے, یونیورسٹیز کھل گئی, اور جو سب سے زیادہ پھیلا ہے ان دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ شادی کا موسم ہے. شادی کا موسم, جس سے میں پوچھتا ہوں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں پورے خاندان کے خاندان, وہ کوئی لاہور گیا ہوا ہے, کوئی کراچی سے ادھر آ رہا ہے, لاہور سے بہت زیادہ آ رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے سر؟ وہ یہی یو کے کی وجہ سے ٹریولنگ ہو رہی ہے. یعنی کہ تھرڈ ویو کو اگر یہ بات کی جائے کہ اس کا کاز ٹریولنگ تھا, ٹریولنگ ہے. لوگ آئے نا باہر سے آ رہے ہیں, ادھر سے اب لاہور سے لوگ ادھر آئیں گے, ادھر سے لاہور جا رہے ہیں, یہ لوگوں کو ہے, کسی کو ہوا ہوا. اب یہ جب جاتے ہیں تو پھر وہ ایک نہیں بیمار ہوتا, وہ اگر 300-400 کا مجمع ہے تو اس میں 8-10 لوگوں کو ہو گیا, اس کا مطلب 8-10 خاندان ہو گئے. وہ پھر آگے کتنا ٹرانسمٹ ٹریول کرے گا. بالکل صحیح. اور جو یہ کووڈ کی جو ابھی جو یہ لہر ہے نا, جس میں جو ویو کی ہم بات کرتے ہیں, یہ سپر اسپریڈر ہے. مطلب اگر ایک کو لگتا ہے پورا خاندان کو لگا دیتا ہے وہ. اب اس میں بچے کیا, عورتیں کیا, مرد کیا, جوان کیا, بوڑھے کیا. تو اس میں یہ فرق دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے ہمارے اس علاقے کا لوگوں کا, وہ یہ سمجھتے ہیں, جو میں نے جو کووڈ پیشنٹ سے انٹریکشن رہی, جن سے ملاقات ہوئی, لوگوں کی سائیکی بڑی ڈفرینٹ ہے. کہتے کیا ہیں وہ, کہتے ہیں کہ یار کووڈ ہو گیا, وہ ٹیسٹ نہیں کرانا یار, وہ ریکارڈ ہی چلا جاسی. اور دوسرا یہ ہے کہ 10-12 دن کوارنٹین ہو جاؤ, اللہ خیر کرسی. یہ اس کے بارے میں کیا کہیں, کیسے ایجوکیٹ کریں لوگوں کو؟ زین رومرز بہت ہے نا, بہت زیادہ. اگر آپ جائیں گے ٹیسٹ کرائیں گے, آپ کا نام آ جائے گا, خدا نخواستہ اگر پہلے تو یہ بھی تھا, اب تو یہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جائے گا تو اس کو بریل کیسے کریں گے. اور پھر کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ یا وہ کوئی ڈاکٹرز جو ہیں یا ہاسپٹل والے اذان نکال رہے ہیں, کوئی مار رہے ہیں. مطلب اس میں اتنی کیا سرائیاں تھیں کہ لوگ اس کی وجہ سے, اور پھر نیٹ پہ آپ دیکھیں نا, سوشل میڈیا پہ, اب میرے پاس بہت سے جو مریض آتے ہیں نا, ان میں سے 99% ٹھیک ہوتے ہیں, 1% ویسے ہوتے ہیں جو جس طرح بگڑ کے بھی آتے نہیں, ان کے سوالات بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ میں نے کہتا ہوں آپ سے سوال کرنا, میں نے کہا آپ مجھ سے علاج کے بارے میں سوال کریں گے یا مجھے اپنی اوپینین دینی ہے یا دوائیوں کا بتانا ہے, اس کا میں آنسر نہیں کر سکتا. وہ کہیں گے جی یہ دوائی آپ نے دی ہے, لیکن لوگ ان چیزوں پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, وہ اوپینینز بھی لے کے آتے ہیں. اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے اس نیٹ نے, اور یہ چیزوں بہت زیادہ ہو گیا سوشل نیٹ ورکنگ, تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ سے لوگ علاج بھی غلط کر رہے ہیں, گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, خود سے علاج کر رہے ہیں, فونوں پہ علاج ہو رہا ہے, نیٹ سے پڑھ کے علاج ہو رہا ہے, تو یہ لوگ ڈیلے ہوتے ہیں. اس بیماری کی جو 12 مہینے جس میں ہم نے لڑائی کی اور دیکھا ہے کہ اگر مریض آپ کے پاس دیر سے آ جائے, دیر سے آئے, اور اگر اس کا علاج صحیح نہ ہو, ایک وہ بر وقت نہ آئے, اور ایک اگر اس کا علاج بر وقت نہ کیا گیا یا صحیح نہ کیا گیا, تو یہ مریض کو بہت آگے لے جاتا ہے, اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایز این ایکسپرٹ, یا جب ہم اس کو لیتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کریں. تو یہ ساری چیزیں اس کا جو ہے نا بیسیکلی سبب بنتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی 5-6-7 جو آپ بتا سمجھ سمٹمس بتائیں. آج کل پہلے تو جب ہم شروع ہوئے تھے نا فرسٹ ویو سے, تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ نزلے زکام کی کیفیت ہے, ہلکا بخار ہوگا,
اور مریض جو 4-5 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. دوسری لہر میں بھی اس طرح چلتا رہا, لیکن اس ٹائم پہ جوڑوں میں درد اور دردوں میں مریض آتا تھا, ہمیں بہت درد ہے, بخار ہے. اب یہ سیدھا جاتا ہے آپ کے پھیپھڑوں میں, اور مریض کی شکایت سانس پھولنے کی زیادہ ہوتی ہے. اب وہ نزلے زکام کے ساتھ نہیں آتا, وہ تیز بخار کے ساتھ آئے گا, شدید کھانسی کے ساتھ آئے گا, اور زیادہ تر ان لوگوں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنے سمٹم جو لاتے ہیں, علامات, اس میں سانس کا پھولنا. اب یہ ٹیسٹ کا سا جو کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ چلا گیا, اب ذہن بہت کم ہو گیا, بہت کم ہو گیا سر, میں یہی بات کر رہا ہوں. کے اب یہ سیدھا اٹیک کرتا ہے پھیپھڑوں میں جا کے کنسنٹریٹ یعنی کہ یہ لیئر تو زیادہ ٹف یہ ہوگی. یہ زیادہ ٹف ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اگر بات کی جائے, آپ کی سمپل لے لیتے, بڑا رش ہوتا ہے آپ کے پاس, میرا خود بھی آپ سے پرسنلی ایکسپیرینس رہا. کیا کیا جائے, ڈاکٹرز کہاں سے لائیں کہ وہ پیشنٹس جو ہے ہمارے چیک ہو جائیں بس؟ دیکھیے یہ اپنی آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, اپنی نیت ہے, اور ڈے ون سے میرا یہ تھا کہ مریضوں کا ہم نے علاج کرنا ہے. ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں کچھ ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, معذرت, مریضوں کی بات آ گئی, مریض آپ نے بالکل صحیح بات کی, مریضوں کو ہم چیک کرتے ہیں. غریب لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہا تو جاتا ہے ڈاکٹر تو ٹوکا رکھ کے بیٹھتے ہیں اپنے پاس. ہاں, غریب لوگوں کا دیکھیں, یہاں ہمارے فلاحی تو اسٹیٹ ہم نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں, آپ کو خود پتہ ہے ہمارا سسٹم نہیں ہے. اب حکومت نے یہ کارڈ اور یہ چیزیں کر لی, لیکن عام پبلک اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں. تو وہ اپنے اپنے اسپتالوں میں نزدیکی, مطلب ڈسٹرکٹ لیول ہے, تحصیل لیول ہے, رورل ہیلتھ لیول ہے. اب مسئلہ یہ کہ یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ ویٹ کر سکیں, اور جس طرح آپ کسی کو دل کی بیماری ہو گئی, کسی کو جگر کی بیماری ہے, کسی کو پھیپھڑوں کی بیماری, وہ دیکھو ذہن سالوں چلتے رہتے ہیں. یہاں پہ یہ بیماری ہے اور اس کے آگے موت ہے, بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے نا. یا آپ نے ٹھیک ہونا ہے, یا خدا نخواستہ ہم نے. سر جب بندہ ایڈمٹ ہوتا ہے کتنے % چانسز اس کے ٹھیک ہونے کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ بر وقت ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو چانسز اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے, وہ آلریڈی اتنا کچھ خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس پیسے ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جہاں تک غریب کی بات ہے, ہم نے تو دوائی دینی ہے, دیکھیں تھوڑی فیس ہوگی, ہاں جہاں اس کو داخل کرنا پڑے گا تو وہ داخل کے لیے ہم اس کو خود کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی اور اسپتال میں چلے جائیں, یا داخلے کے بغیر بھی اسپتالوں میں علاج ہو جاتا ہے. اب آپ سرکاری اسپتال دوسرے اسپتالوں میں جاتے ہیں, ہر چیز وہاں بھی اویلیبل نہیں ہوتی. آپ مریض سے کہتے ہیں کہ یہ دوائی لے آؤ, یہ سرجری کا سامان لے آؤ, یہ چیزیں, تو وہاں بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ان دی اینڈ مریض ڈبل ٹرپل خرچ کر کے ہمارے پاس آ چکا ہوتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ وہ مہنگا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں داخل ہو جائے, دیکھیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اس کے اپنے اخراجات ہیں. ایک پرائیویٹ کوئی بھی آپ لے لیں, کہ میں کسی کو کہتا ہوں آپ کمپیئر کریں کہ بھئی ایک آپ نے ڈھابے سے کھانا کھانا ہے اور ایک آپ نے میریٹ سے کھانا ہے, چوائس از یورز. اور میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے آج یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا, گورنمنٹ کے سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر, تو ہمارا بہت برا حال ہونا تھا. بالکل. تو میرے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ بنو سے بھی آئیں گے, ڈی آئی خان سے بھی آئیں گے, فیصل آباد سے بھی آئیں گے, کشمیر کے دور دراز علاقوں سے آئیں گے, وہ علاج کرانے آتے ہیں. غریب کو اپنا علاج اپنے جو اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے بہن بھائی ہیں یا اس کے جو بھی ہیں, ان کو کبھی میں نے اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا ہوا کہ پیشنٹ آیا ہوا بولو فیس کے پیسے نہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے, اور ہم کرتے ہیں, ہم پوچھتے بھی ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں خدا مطلب میں جو ہوں, کوئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یا میں کوئی مالی کا کام کرتا ہوں, یا میں کسی گھر میں کام کرتا ہوں, یا کوئی, تو ہم اس کی فیس اگر لی بھی ہو تو ہم واپس کر دیں. مجھے تو نہیں پتا, میرے پاس مریض آئے گا, میں نے اس کی جیب نہیں دیکھی ہوئی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کووڈ میں ہم لوگ, آج بھی ہمارے پاس کتنے مریض ہیں, ہم ڈرگ کمپنی سے, فارماسیوٹیکل کمپنی سے ہم نے جو اینٹی وائرل ہے وہ بھی لے لیتے ہیں, وہ ہمیں دیتے ہیں, بہت سے انجیکشن ان کو وہ بھی دے دیتے ہیں, ساتھ دے دیتے ہیں. تو یہ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہے وہ مطلب بالکل ہی آپ, ہمیں بھی احساس ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. خدا را جو بات میں نے کی فیس والی, میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ غریب لوگ, اب یہ ڈاکٹر صاحب کو لینے لگ جائے, ساڑھے کو فیس کوئی نہیں, غریب لوگوں کا حق نہ ماریے گا جی. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیزرونگ لوگ کئی بار نہیں ہوتے پیسے پاس, پرائیویٹ سیکٹرز کے اپنے ذاتی اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اب پاکستانی قوم کو مسئلہ ہے, جس کو راستہ دکھاؤ وہ اسی راستے پہ سارے لگ جاتے ہیں. تو غریب کا حق نہ ماریے گا جی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, آپ کے پاس کووڈ کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں, زیادہ جو ایریا ہے وہ کون سا ہے پاکستان کے اندر؟ اس ٹائم تو پہلے تو ہمارے پاس جو آتے تھے نا, وہ
یہ ایریا جو کے پی کا ایریا بہت زیادہ ہے ہمارے پٹھانوں میں. پٹھانوں کا ایریا مطلب آپ ڈی آئی خان سے بہت آئے, سوات سے بہت آئے, لکی مروت, یہ علاقے پشاور سے بہت آئے. اور اب جو آپ زیادہ علاقہ دیکھ رہے ہیں وہ پنجاب کا علاقہ زیادہ ہے ہمارے پاس. جیسا میں نے آپ کہا کہ یہ تعداد اب بڑھتی جا رہی, پنجاب میں کیسز بہت زیادہ ہو تیزی سے پھیل رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ علاقہ زیادہ تھا, یہاں بھی زیادہ تھا لیکن وہاں کے علاقے کے بہت آئے. خیر وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا یہ بھی تھا کہ لوگ اچھا علاج کرنے کے لیے بڑے شہروں اور بڑے اسپتالوں میں آتے, تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کی اگر بات کی جائے رائٹ نو کرنٹلی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کووڈ ریشو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اس کی وجہ ٹریولنگ ہی ہے سر؟ اس کی ٹریولنگ ہے, شادیاں ہیں بہت. میں نے آپ کہا میں تو یا فوتگیاں ہیں, لیکن جس سے میں پوچھتا میں اپنے ڈیٹا خود ہی لے رہا ہوں نا, تو وہ جس سے پوچھتا ہوں وہ شادیوں پہ گئے, یعنی کہ آپ کی پرسنل ڈیٹا کے مطابق یا شادیاں گیدرنگ ہے وہ. آپ اس کو مطلب لوگ گیدرنگ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو کوئی اور طریقے سے بھی کر رہے ہیں, کوئی فن کے لیے بھی گیدرنگ کر رہے ہیں, کوئی برتھ ڈیز ہو رہی ہیں, کوئی اور چیز ہو رہی, تو وہ ان میں لوگ جو ہے نا زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو کووڈ جن کو تیزی سے پکڑ لیتے ہیں؟ جی جیسے ڈائبٹیز. جی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, بوڑھے لوگ جو ہے دل کی بیماریوں کے ساتھ, اسموکرز میں زیادہ ہے, بلکہ الٹا لوگ کہتے تھے اسموکرز میں نہیں ہوتا, اسموکرز میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اسموکرز میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بیماریاں جن میں وائرس, کیونکہ دیکھیں ان کی سمپل سی بات ہوتی ہے, ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے مریض کی, بندے کی, یا کوئی بھی جس کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کی بیماری ہے, جگر کی بیماری ہے, ان کی جو ہے نا قوت مدافعت کم ہوتی ہے. تو وائرس ایک جراثیم ہے, یا کوئی بھی جراثیم ہے, وہ آپ کے جسم میں آ جاتا ہے اور جسم اس کے حملے کو روکتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. کوئی بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, لیکن جب آپ کی اپنی امیونٹی کم ہوگی, جسم کمزور ہوگا, تو وہ وائرس یا وہ بیکٹیریا آپ پہ حملہ کرے گا اور آپ کی باڈی ویسے ویک ہو چکی ہے. یہ اس طرح یہ نا کہ آپ کا گھر ہے اور 4 دیواری ہے, اور آپ کی اگر 4 دیواری ویک ہے, کسی بھی جگہ سے چور بیٹھا ہوا ہے دیکھنے کے لیے, اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا, جب آپ کی 4 دیواری کہیں سے ویک ہوئی دیوار, اس نے وہاں سے گھر کے اندر آنا ہے اور اٹیک کرنا ہے. تو یہ اسی طرح جسم میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, یا آپ لے لیتے ہیں. تو زیادہ تر تو 85 آپ کو پتہ ہے % لوگ لیتے ہیں جراثیم یہ کرونا کا, لیکن وہ خود ہی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وائرس کو جو ہے بھگا دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں. بالکل. ناظرین چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے وہ واپس آتے ہیں, مزید انفارمیشن بھی شیئر کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شاجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویکسین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی ویکسین کی کیا سچویشن ہے اسلام آباد کے اندر؟ پہلے سر ایک بڑا مسئلہ پھر یہاں آ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں پانی کے ٹیکے لگا رہے ہیں, ویکسین 2 نمبر آ گئی. آپ صحیح سمجھتے ہیں سر اس کو, آپ ان کو گائیڈ کریں سر. دیکھو وہ نا ذہن جب کووڈ کے بارے میں شروع ہوا تو لوگ کہتے تھے یہ تو ایسے ہی بات ہے, وائرس بھی کوئی نہیں ہے, نا پھر تو ہو گیا نا لوگوں کو. تو ویکسین کے بارے میں کیا سرائیاں ہیں, پانی ہے, اس میں کچھ چیز ڈال دیں گے, چپ ڈال دیں گے, اچھا وہ کوئی اس میں پتہ نہیں کیا چیز ملائی ہوئی ہے جو کہ مطلب شرعین ٹھیک نہیں ہے, مطلب بہت ساری اس میں کیا سرائیاں. دیکھو ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک. اور اس ٹائم جو بیسٹ ویکسین ہے وہ چائنیز ہی ہے, ہمارے پاس جو آئی ہے سائنو فارم ہے. اور جس طرح سے بڑھتی ہوئی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کووڈ کی چل رہی ہے, تو یہ ختم نہیں ہونے والی, یہ چلتی رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ ویکسین اب آپ کے لیے لازمی ہوگی ٹریول کرنا, کہیں بھی ٹریول کرنا, چاہے وہ ہماری جو ہے بڑی مساجد ہیں, سعودی عربیہ ہم جائیں, عمرے کے لیے جائیں, حج کے لیے جائیں, ہم لوگ ٹورزم پہ جائیں, ویسے لوگ پڑھنے کے لیے جائیں, کہیں بھی جائیں. تو ویکسین اب آپ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سرٹیفکیشن آپ کو چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ویکسین سے تو اب آپ بچ نہیں سکتے. اس کے 2 ویکسینز کے 2 طریقے کار ہوتے ہیں؟ نہیں, اس کے مختلف ویکسین ہیں. اچھا. جیسے ہمارے یہاں سائنو فارم ہے, ایکسپیکٹڈ ہمارے پاس یہ چائنیز ہے, آنی ہے, آکسفورڈ کی آنی ہے, ایسٹرازینیکا کی. اس کے علاوہ مڈرنا اور فائزر ہے, وہ بیسیکلی
ہائی ٹیک ہے, اس کے لیے آپ کو کولڈ اسٹوریج چاہیے, وہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہوگا. پھر جو ہمارے پاس رشین ہے, سپوٹنک ہے, وہ بھی آ رہی. تو آپ دیکھیے گا ود پیسج آف ٹائم ہمارے پاس یہ 2-3 ویکسین آ جائیں گے. یہ پانی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ڈیڈ وائرس سے بنائی جاتی ہے, اور یہ جب اندر جاتی ہے جسم میں تو امیونٹی بڑھاتی ہے, تاکہ اگر وائرس اٹیک کرے تو اس کی شدت نہ ہو, اور مریض جو ہے وہ اس کی جو شدت ہے بالکل ٹھیک. سر تھوڑا سا میں اس کے ساتھ جوڑوں گا ڈائبٹیز کے ساتھ. جی کہتے ہیں کہ سر ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتا ہے سر اس کو کووڈ بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچتا ہے سر, از اٹ ٹرو؟ دیکھیں, ڈائبٹیز ایسی بیماری ہے جس میں ہر طرح کی جو ہے نا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. یہ واحد ایسی بیماری ہے دنیا میں ہے. مطلب ڈائبٹیز سے لوگوں کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں, گردے متاثر ہو جاتے ہیں, دل متاثر, پاؤں سب سے پہلے میرے خیال سے ہوتا ہے, دماغ کی شریانیں, تو اندر سے جسم کو یہ کھوکھلا کر لیتا ہے. اب وائرس جو ہے نا وہ ایسی ہی بیماری کی تلاش میں یا اسے کہتے ہیں کہ ایسے بندے کی تلاش میں لگا ہوتا ہے کہ میں ایسا کہوں جہاں پہ میں جاؤں اور اس کو شدید نقصان پہنچاؤں. تو ڈائبٹیز ایسا مرض ہے جس میں وائرس شدت سے اٹیک کرتا ہے اور بہت خطرناک حد تک جو ہے نقصان پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے, پریونشن بھی کرنی ہے, ان کا ڈائبٹیز کنٹرول بھی کرنا ہے, اور ان کو آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا ہے کہ انہوں نے ویکسین لگوانی. بالکل جی. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب کا اسپیشلی پیغام ہے کہ ویکسین لگوا لیں. اور ڈائبٹیز کے والے سے اگر بات کروں تو ایک ڈائبٹیز ہاسپٹل بھی ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر, دی ڈائبٹیز سینٹر کے نام سے, جو کہ بڑا ایک اچھا ریپیوٹیبل قسم کا ہاسپٹل ہے, جو ڈائبٹیز کے اوپر پراپرلی ایک مکمل شوگر ہاسپٹل ہے. جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں بالکل وہاں جا بھی سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی انڈوز کیا اس بات کو کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو فوراً ویکسین لگوانی چاہیے. سر اور ایسی کون سی بیماریاں ہیں؟ دیکھیں, اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, جگر کی بیماریاں ہیں, پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں. تو جو بھی کرونک بیماریاں ہیں اس میں جو چانس ہوتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ اٹیک کرے اور زیادہ جسم کو نقصان پہنچائے. یہ جو وائرس ہے نا, یہ صرف جو ہے لنگس کو, پھیپھڑوں کو ہی نقصان پہنچاتا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. 99% 95% یہ پھیپھڑوں پہ اٹیک کرتا ہے, لیکن یہ دماغ پہ بھی کرتا ہے. لوگوں کو فالج کے ساتھ آتے ہیں, گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے, جگر کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کے جو ہے ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ ایسا وائرس ہے جو کسی اعضاء کو چھوڑتا نہیں. زیادہ جو ہے اس کا اٹیک جو ہے وہ پھیپھڑوں پہ. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ شوگر کا مریض ہے, اور اگر وہ آلریڈی دل کا مریض ہے, یا وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, تو جو بھی کرونک بیماری ہے, تو اس میں جو ہے یہ وائرس پہ جو ہے تیزی سے ریئیکٹ کرتا ہے اور ان اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, گیدرنگس ہو رہی ہیں, اگر ایڈمنسٹریشن کو بولتی ہے مارکیٹ میں نہیں کرنا, لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. پیغام دیں لوگوں کو, کوئی آپ سمجھائیں, شاید ہماری تو نہ سنیں ایڈمنسٹریشن, آپ کی شاید سن لیں. جی دیکھیں, روزانہ ہم لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہیں, فائنینشیل پرابلم بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھ پہ بھی, ہمارے پہ بھی برڈن ہے, ہم بھی برن آؤٹ ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہو رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, نرسیں ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اسپتال بھرے میں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فائنینشیل جو میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں پہ برڈن پڑ رہا ہے, دوائیاں بھی مہنگی ہیں, علاج بھی مہنگا ہے. اور اس میں اگر ہم 2-3 باتوں کا خیال رکھ لیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پریونٹ کرنا ہے, ہم نے بچاؤ. دیکھیے, کوئی بھی کہتے ہیں نا, انگلش میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, تو یہ تو صدیوں سے لوگ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں اگر ہم SOPs کریں اپنے, جو ہمیں نارمل SOPs ہیں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ, فزیکل ڈسٹینسنگ, جیسے ہم بیٹھے ہیں یہ گیپ 2-4 فٹ کا گیپ ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں, کام والی جگہ ہے یا کہیں بھی بیٹھے. گیدرنگ میں یہ زیادہ تیزی سے, میں نے آپ کہا یہ سپر اسپریڈر ہے, تو اگر یہ ایک کو دے گا تو 5, ایک سے لے گا تو 5 اور کو دے گا, 5 سے آپ ملٹیپلائی دیکھیں کتنے کو کرے گا. تو فی الحال جو ہماری گیدرنگ ہے, جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں, ہم آج بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی سے کریں, اسلامک طریقے سے کریں, تو اس میں بچت بھی ہونی ہے. دیکھیے, یہ چیزیں اسلام میں کتنا پہلے آ گئی تھی. پہلے تو ہم شو کے لیے بہت کرتے ہیں, پیسوں کا بھی شو ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ لوگ ماسک پہنتے ہیں, یہ لوگ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کووڈ نہیں ہوتا, لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں ہوتا
تو میں جو ہوں دوسروں کو نہ دوں, گھر میں نہ دوں, ہمیں دوسروں کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایک ہے کہ جی ایک کسی نے ایک انسان کی جان بچائی, اس نے انسانیت کی جان بچائی. اسی طرح اگر آپ کی وجہ سے اگر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس کو روک سکتے ہیں تو آپ بہت بڑا صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے مجھے تو نہیں ہوگا, آپ کو بے شک نہ ہو, لیکن آپ نہ لوگوں کو دیں. تو وہ تقریبات میں آپ جائیں گے اگر ہے تو وہ آپ لوگوں کو پھیلائیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ ان بیچاروں پہ کیا گزرے گی. تو اس سلسلے کو فی الحال چاہیے کہ ہمیں روکنا چاہیے. اگر شادی ہے وہ ضروری ہے, وہ کرنا ہے, تو آپ اسلامک طریقے سے شرعی طریقے سے کریں. اس میں پیسے بھی بچیں گے, لوگوں کا بھی نقصان نہیں ہوگا, اور آپ مطلب ایک قسم کا صدقہ جاریہ. بالکل ناظرین, میں بھی اس بات کو انڈورس کروں گا جی. خیر پروگرام کی اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں, اور میرا بھی میسیج یہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا, تو ہماری تو شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ ہم لوگ تو شاید ایک بات کنوے کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی زبان سے بھی یہ بات بول دی کہ آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, آپ لوگوں کو گیدرنگس کم سے کم رکھنی چاہیے. اسلام میں بہت پہلے دیکھیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے شادی کا جو طریقہ تھا, اگر آج واپس وہیں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کون کون سی بیماریوں کو تیزی سے کووڈ کیچ کرتا ہے, ان بیماریوں کو جو پیشنٹس ہیں ان بیماریوں کو, ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور باہر نکلنا ذرا اوائڈ کریں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں. ہماری بھی ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, اور میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے دن میں, جو پیرامیڈک سٹاف ہمارا, جو اسپیشلی ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو اس فائٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور ہمارے پیشنٹس کو, جو کووڈ پیشنٹ ہے اس کو نکالنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے, کسی طریقے سے بچ جائے, کسی طریقے سے بچ جائے, کسی طریقے سے بچ جائے. تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ڈاکٹرز کے بارے میں, میری بھی آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے اس کو چینج کریں, ان ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کریں. اور جو یہ آپ ساروں کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ ساروں کا فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کو خراج تحسین سارے پیش کریں. مجھے اپنے ہوسٹ راجہ ذہین رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.